شاہ صاحب FIR آپ کی مرضی کی نہیں ہوئی اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے کہا تھا کہ اب ہم قانونی طور پہ آگے کوئی لائے عمل اختیار کریں گے. FIR تو آپ لوگوں نے مسترد کر دی ہے, تو ابھی اس سے آگے کیا قانونی طور پہ آپ لوگوں کا پلان ہے؟ کیونکہ کل جب گفتگو ہوئی تھی تو کچھ ایسی تھی کہ شاید آج اس کو چیلنج کر دیا جائے فارملی. جی اوبویسلی جیسے آپ فرما رہی ہیں کہ یہ FIR جو درج ہوئی ہے وہ ہماری منشا کے مطابق تو نہیں ہے اور یہ ہمارا نقطہ نظر پیش بھی نہیں کر رہی, چنانچہ ہم نے اس کو مسترد کیا ہے. تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو قانونی طور پر چیلنج کریں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے وکلاء اپنا موقف پیش کریں گے اور عدالت سے رجوع کریں گے. جی لیکن اس کی ٹائم لائن کیا ہے سر؟ کیونکہ یہ واقعہ ہوئے 4-5 دن ہو گئے, جو FIR ہے اس کو آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے, جو دوسری FIR ہے جس کی بیسس پہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے جس میں آپ 2 شوٹرز کی بات کر رہے ہیں, یہ تو ڈیلے آتا جا رہا ہے. تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ انویسٹیگیشن پھر نہ ہی ہونے والی بات ہوئی نا, جب FIR ہی اتنی دیر سے, یا پھر ثبوت جو ہیں وہ بھی اگر نہ ملے بعد میں. تو عرض یہ ہے کہ ڈیلے ہماری طرف سے تو نہیں ہو رہی, ہم نے تو فی الفور ہمارے وکلاء وہاں گئے, ہمارے جو کمپلیننٹ ہے وہ وزیر آباد پولیس اسٹیشن گئے اور باقاعدہ لکھ کر FIR وہاں جمع کرائی. جب نہیں لی تو پھر اس کو آن لائن بھی بھیجا اور جتنی متعلقہ حضرات تھے ان سے پیش کی, شیئر بھی کیا کہ یہ ہمارا نقطہ نظر ہے. اس کے باوجود اگر وہ داخل نہ کریں تو پھر ہمارے پاس قانونی چارہ جوئی کے علاوہ اور راستہ کیا ہے؟ لیکن شاہ صاحب یہ کیسا اقتدار ہے سر کہ جس میں پنجاب میں وزیر اعلیٰ بھی آپ کا, اکثریتی حکومت بھی آپ کی, پوری بیوروکریسی میں سے آپ کو ایک شخص کو قائل نہیں کر پائے کہ یہ FIR جو ہے یہ کٹوا لی جائے. یہ بڑے تعجب کی بات ہے. ویسے یہ اختیار پھر بعد میں آپ لوگ کہتے ہیں جس جب حکومت سے باہر جا کے کہ ہمارے پاس تو اختیارات تھے ہی نہیں, یہ تو حکومت میں ہوتے ہوئے بھی اب آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں, تو پھر یہ کیسی حکومت ہے سر؟ آپ پاکستان کی تاریخ سے واقف ہیں, ہمارے ہاں کئی دفعہ حکومتیں بھی بے بس ہو جاتی ہیں. صحیح, تو پھر ایسا بھی ہوتا ہے نا سر, اتنی بے بس ہو تو پھر آپ کی جماعت کے اندر سے بھی آپ کے ہی کچھ ووٹرز کہتے ہیں پھر نکل آیا جائے, اسمبلی پنجاب کی تحلیل کر دیں, خیبر پختونخوا کی تحلیل کر دیں اور پھر دوبارہ الیکشن کی طرف فورس کرنے کی کوشش کی جائے. ہماری تو جستجو یہی ہے کہ انتخابات ہوں, اور جو آپ نے ذکر کیا ہے یہ آپشنز بالکل موجود ہیں. اب اس آپشن کو کب ایکسرسائز کرنا ہے یہ فیصلہ عمران خان صاحب ہی کر سکتے ہیں. جی سر, آپ کی جماعت کے جو لیڈر ہیں ان پہ قاتلانہ حملہ ہو اور FIR نہ ہو, اس سے زیادہ کوئی کس بات کا جو ہے آپ کا, اور کیا اس سے زیادہ تشویشناک بات ہوگی کہ پھر اس پہ غور کرنا ہوگا؟ نہیں, آپ صحیح فرما رہی ہیں, اس سے بڑی سنگین بات اور اس سے زیادہ تشویشناک بات ہو نہیں سکتی. لیکن لیڈرشپ کا یہ پروگیٹو ہے کہ اس کی ٹائمنگ چوز کرے کہ کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. عمران خان صاحب کے ذہن میں ایک اپنا ان کا ایک پلان ہے اور اس کے تحت انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے خطرات مول لیے, ان کو کہا گیا کہ مت جائیے, اس کے باوجود انہوں نے اپنے مارچ کو جاری رکھا. آپ کے علم میں ہے کہ جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تو ایک تاثر تھا کہ یہ مارچ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پائے گا. انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں, مارچ جو ہے وہ آگے بڑھے گا, اور کل انشاءاللہ بروز جمعرات یہ مارچ وہیں سے جہاں سے یہ رکا تھا, جہاں قاتلانہ حملہ ہوا تھا وزیر آباد, کل وہیں سے یہ مارچ جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف آگے بڑھے گا. جو حتمی پلان ہے شاہ صاحب, وہ خان صاحب نے کیا آپ لوگوں کو بھی بتایا؟ کیونکہ پہلے وہ اپنے انٹرویو میں کہہ چکے, وہ میں بتاتا نہیں ہوں اپنے ارد گرد لوگوں کو کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جو ان کی باتیں کہیں لیک ہو جاتی ہیں, لیکن انہوں نے باقی اپنی اعلیٰ قیادت کو پلان اپنا حتمی بتایا تو ہے نا کہ آپ لوگ کرنا کیا ہے ایونچولی اسلام آباد آ کے, اور اس کے بعد حتمی اپنا الیکشن کا جو بھی نتیجہ وہ حاصل کیسے کرنا ہے؟ دیکھیے, ہم تو
पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज कर सकते हैं, हम तो पब्लिक प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं। और आपने देखा अभी जो एक लेटेस्ट सर्वे आया है, उस सर्वे में आज आवाम के जो राय है उसमें खातिर खा इजाफा हुआ है। नवंबर आज आप देखें और इसका चंद माह पहले जो लोग नए और फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर रहे थे उनकी तादाद कोई 40-45% थी, और अब जो लेटेस्ट आईपोर का सर्वे है उसमें 63% जो लोग हैं वो समझते हैं कि वाहिद मुनासिब हल जो है वो फौरी शफाफ इलेक्शन है। तो सर वही सर्वे मेरे हाथ में है और 59% लोगों ने, हाँ जी सर, उस सर्वे में 59% लोगों ने कहा है कि वो पीटीआई के लॉन्ग मार्च और धरने की हिमायत नहीं करते हैं। यानी कि जो प्रोटेस्ट फटीग होती है गालिबन, आई थिंक इट्स स्टार्टेड टू किक इन। वो आपको वोट जरूर डालने आएंगे आपके फॉलोअर्स, लेकिन वो कहते हैं कि ये लॉन्ग मार्च और ये जो धरना वगैरह है ना, इसकी हिमायत इसी सर्वे के मुताबिक जो आप कोट कर रहे हैं वो नहीं करते। देखिए, हम कोई ये लॉन्ग मार्च कोई खुशी से तो नहीं कर रहे। अगर गुफ्तु शुनीद के ज़रिए पब्लिक ओपिनियन के एहतराम में गवर्नमेंट बैठकर हमसे कोई बात तय कर लेती और इंतखाबात के लिए कोई आगे बढ़ने का रास्ता बता देती तो लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ना, ये नौबत ही ना आती। लेकिन हुकूमत क्योंकि खौफ में मुब्तला है और अपनी ज़िद पर कायम है और अपने ज़ाती एजेंडे को नेशनल एजेंडे पर फ़ौक़ियत दे रही है, इसलिए हमें ये लॉन्ग मार्च का सहारा लेना पड़ा और ये दुनिया को और मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को भी पावर कराना पड़ा कि ये पाकिस्तान की आवाम की वाज़ेह जो अक्सरियत है उसकी सोच ये है। सर लेकिन ये बड़ा ये हसीन इत्तेफाक है या इसे कोऑर्डिनेशन कहें या इसे कहें कि बस हो जाता है ऐसा सियासत के अंदर। ये नवंबर के तकरीबन जो आखिरी हफ्ते के अंदर ही आपका लॉन्ग मार्च जो है वो इस्लामाबाद पहुंच रहा है। नवंबर का आखिरी हफ्ता बड़ा इम्पोर्टेंट है, फैसला कुन है अगर मैं कहूं, और उस दौरान आपका इस्लामाबाद आना ये इत्तेफाक है सर? नहीं मारिया, हम तो पहले आ चुके होते, हम तो इस्लामाबाद अब तक पहुंच चुके होते अगर ये रास्ते में ये कातलाना हमला ना किया जाता। और हम अपनी जिस रफ्तार से हम जा रहे थे, हाँ गो हमें कुछ ताख़ीर हो रही थी, जो हमारा ओरिजिनल प्लान था उससे हम लेट हो रहे थे क्योंकि लोगों की दिलचस्पी इतनी थी, लोगों का रश इतना था, लेकिन इसके बावजूद हम पहुंच चुके होते। हमारे जहन में कोई तारीख़ नहीं है और ना ही हम किसी तारीख़ के पाबंद हैं। हमारी तो कोशिश है कि हम लोगों को मोबिलाइज़ करते हुए, पब्लिक ओपिनियन को हमवार करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं और फिर पिंडी पहुंचकर, इस्लामाबाद पहुंचकर एक खान साहब अपना नुक्ता नज़र पेश करें और लोगों की एक, हमारी राय में एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ शायद पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद पहले ना देखी गई हो, वो लोग उसमें शामिल हो और वो जो हमारा नुक्ता नज़र है उसको पेश करें।